امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اب حنفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت نہیں ہے. جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے پوری اسناد کے ساتھ. مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے ایک مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی. اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے. نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی، ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے. کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے. ہے وہ گھڑی ساز تھے یعنی انجینئر ہے. ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے. پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی تو محدث اعظم سعودیہ عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے. اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو. جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا، تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو وہ مکتبہ ظاہریہ کی باقاعدہ کلمی نسخے والی جز رفع الیدین ہے جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا کے مکتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے. تو وہ ثابت ہے. شروع میں انہوں نے پوری بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور امام بخاری نے کیا کمال، پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے اجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی. میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بچاروں کو عربی نہیں آتی تھی، حدیثوں کا پتہ نہیں تھا، ان اجمیوں کو یعنی نان عربز کو، یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکے مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور اجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے. تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا ہوتا ہے، رفع الیدین بھی کہہ رہا. انہوں نے بھی دسو نا جا کے جنہاں کو چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دیو منسوخ ہو گیا. وہ کہیں گے اچھا تانوں خبر پہنچ گئی، سانوں تو اتنے بھی نہیں پہنچی حالے تک. سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے، کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے. تم عمل نہیں کر رہے، یہ تمہاری دو نمبری ہے. کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا. تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے. اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں، بعض کہتے ہیں ابراہیم نخعی کے اوپر بولے ہیں. چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا لہٰذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے